الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کے موضوع کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل جو ہونی ہے ان کو اپنی زبان مقدس سے امت تک پہنچایا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل یہ سارے حالات ہوں گے، یہ حالات و واقعات رونما ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ علامات قیامت دو قسمیں ہیں یا دو طرح سے ہیں۔ ایک ہے علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، اور دوسری ہیں علامات کبریٰ بڑی بڑی علامات۔ تو پچھلے جو 3 جمعہ پہ آپ حضرات کے سامنے عرض ہو چکی باتیں، سو وہ ساری کی ساری علامات صغریٰ میں ہیں، وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو اکثر اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ انہیں دیکھ بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ اسی طرح علامات صغریٰ کا ہی سلسلہ کوشش کروں گا آج اس کو ختم کریں اور علامات کبریٰ کی طرف جائیں۔ علامات صغریٰ میں سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں لوگ زبان کا تیز ہونا اور زبان کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ لوگوں کو اپنی باتوں کا جادو ان پہ کر دینا،
اور پھر اس کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنا اور دنیاوی عزت کو حاصل کرنا ہو، مطلب عام فام الفاظ میں کہ اپنے الفاظ اور انداز تکلم سے لوگوں کو پاگل بنانا مقصود ہوگا۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں حدیث پاک سنیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الكلام قلوب الرجال الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی زبان میں اور اپنے انداز تکلم میں لوگوں کو پاگل بنایا، فرمایا تعلم صرف الکلام، باتوں کے ہیر پھیر لگا کے مقصد کیا ہے، قلوب الرجال الناس، لوگوں کے اندر اپنا مقام بنانا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا مقصود ہے، اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنا جانتا ہے، لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا جانتا ہے، تو فرمایا کیا ہوگا، لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسے آدمی کی نہ کوئی نفل قبول کرنی ہے اور نہ اس کی کوئی فرض نماز قبول ہونی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس کو چالاکی کا نام دیا جاتا ہے کہ یار فلاں کسی کو دھوکہ دے لے، فلاں جناب اپنی زبان کی تیزی سے اور اپنی زبان کی چکنی چپڑی باتوں سے دوسروں کو دھوکہ دے لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں تو بڑا چلاک آدمی ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے میں جتنا ماہر ہوگا، لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا یار عقل مند ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی زبانیں بڑی تیز ہوں گی اور جن کا انداز تکلم اور تخاطب بڑا حیران کن ہوگا، لوگوں کو اپنی گفتگو کے جادو میں جناب جکڑ لیں گے اور اپنی دنیا کے مقاصد ان سے حل کریں گے۔ فرمایا او میرے صحابہ، ہوگی تو دنیا کے اعتبار سے بڑے عزت والے، بڑے احترام والے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آئین کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان فرمائے گا، وہ جو نیکیاں کرتے رہ گئے دنیا میں، نمازیں بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، صدقات بھی کیے، مال بھی خرچ کرتے رہے، فرمایا لم يقبل اللہ منہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرنا۔ وہ ساری چیزیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ وہ جو تم میری مخلوق کو دھوکہ دے کے آئے ہو، وہ جو میری مخلوق کے سامنے اپنی چالاکیاں دکھا کے دھوکے دکھاتے رہ گئے، پر میں اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور میرے پیارے ذرا معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے گا، بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے واعظ ہیں، بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو قوم کے رہنما کہنے والے ہیں، اور ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ زبان بھی تیز ہے،
زبان سے بڑی جناب عجیب عجیب باتیں کرنے والے ہیں، لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں، لوگ ایک ایک جملہ لے کے جناب ان کا کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا لیکن ان کی یہ باتیں کرنا صرف اور صرف جاہل عوام کو پاگل بنانا ہے، ان کی ظاہری اپنی زندگی کے اندر اس کا کچھ بھی اثر نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی نفل نماز بھی قبول نہیں کرنی، نہ کوئی فرض قبول ہونا ہے۔ جی فرمایا ایسے لوگ آ جائیں نا تو پھر سمجھ لیں تو بس اب قیامت قریب ہے۔ اور حدیث سنیے گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور پچھلے جمعہ پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے نیکی کی باتیں، بھلائی کی باتیں، یہ ساری ہوتی، لیکن جب میں آتا نا تو میرا صرف ایک ہی کام تھا، میں پوچھتا اللہ کے پیغمبر ذرا بتائیے گا قیامت سے پہلے کون کون سے فتنے فساد ہوں گے۔ اکثر میں یہی سوال کرتا تھا، اور میں اس لیے کتاب الفتن کے اندر احادیث میں سب سے زیادہ احادیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھری ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے اندر جھوٹے لیڈر اور رہنما نہ آ جائیں جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور ان کا مقصد سوائے اپنے مفاد کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے لیڈروں کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جنہوں نے آ کر میری امت کے عام اور سادہ لوگوں کو گمراہ کر دینا ہے۔ اور حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، فرمایا کہ جس وقت تک دنیا میں 30 بڑے جھوٹے رہنما اور 30 بڑے جھوٹے نبی نبوت کے مدعی نہیں آ جائیں گے۔ اور آج ہمارے دور میں تو پتہ نہیں سینکڑوں کراس کر گئے، اب 30 والی تو بات ہی نہیں رہی، وہ تو 30 پورے ہو گئے نا، آگے سینکڑوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بھی بتائے تھے لیکن ہمیں یاد نہیں رہے، وہ 30 لوگ تھے وہ ہم سے رہ گئے، لیکن اصل بات بتا دی کہ ایسے جھوٹے رہنما اور لیڈر اکٹھے ہوں گے اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارے کے سارے اپنے مفاد پرست، نہ کوئی دین کا نام لینے والا نہ کوئی اسلام کا، ہر کوئی اپنے مفاد کی طرف جناب جانے والا۔ اور حدیث سنیے گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر سے، یا رسول اللہ بتائیے گا آپ کے آنے سے پہلے ہم سارے کے سارے جاہلیت میں تھے، ہمارے پاس کوئی بھی ایسا کام اور ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، اپنے پیارے پیغمبر کے آنے کا مقصد بھی اور اپنے پیارے پیغمبر کے آ کر تمہیں اصل راستے پہ لگانے کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا دنیا والوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اسے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، فرمائے اور دیکھیے گا اپنے پہلے حالات کو کہ تم سارے آپس میں دشمن تھے، میں اللہ تعالیٰ نے فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اور دوسری تمہاری حالت کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تمہاری حالت یہ تھی کہ تم سارے کے سارے جہنم کے کنارے کے قریب پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ کیسے؟ آپ کے اندر اپنا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیا۔ حضرت حذیفہ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نہیں آئے تھے اس سے پہلے ہمارے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا کہ جسے ہم بھلائی والا کام کہہ سکیں۔ بتائیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر، اب تو آپ آ گئے، آپ کے آنے پہ ہر طرف بھلائیاں ہی بھلائیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہو گئی۔ کیا اس دور کے بعد بھی کوئی ایسا دور آئے گا کہ جس کے اندر ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ہر طرف حالات ایسے ہوں گے جیسے ہم پہلے دیکھ کے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں، اس دور کے بعد قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں ساری باتیں زمانے جاہلیت کی دہرائی جائیں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پھر سوال ہوا یا رسول اللہ، اس دور کے بعد بھی کوئی بھلائی والا دور ہوگا؟ فرمایا ہاں، نیکی والا دور تو آئے گا، لیکن وہ نیکی صاف نہیں ہوگی، اس نیکی کے اندر کچھ کدورت پائی جائے گی، اس کے اندر کچھ میلا پن پایا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ کدورت کسے کہا جاتا ہے یا میلا پن نیکی کے اندر کیسے ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یار، وہ میلا پن یہ ہے کہ نیکی اصل وہ چیز ہے جو میں پیارے پیغمبر نے کی ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، یا جس کام پر میں اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو میں وہ کام نہیں کیے۔ لیکن وہ جو دور آئے گا اس میں ایسے کام کیے جائیں گے جو میں پیغمبر کا طریقہ نہیں ہوگا، جو میں پیغمبر کا طریقہ نہیں ہوگا۔ میں پیارے پیغمبر جو چھوڑ کے آیا ہوں نا، جو اپنے راستے اور طریقے اور رائے پر میں اس طریقے پر وہ لوگ کام نہیں کریں گے تو اچھے کام، لیکن وہ اس طریقے پہ نہیں ہوں گے جو طریقہ میں پیغمبر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر اس خیر کے بعد بھی ایک شر آئے گا، اور وہ شر کیسا ہوگا؟ فرمایا ایسے سمجھیے گا کہ جیسے ایک آدمی جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو کر تمام لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اور جو اس کے قریب جائے گا سو اسے جہنم کے اندر دھکا دے گا، اسے جہنم کے اندر جناب پھینکے گا۔ فرمایا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اگلی بات، فرمایا ہم نے پہلے جاہلیت کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا دور دیکھا، ابھی وہ زمانہ چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ جو آئندہ زمانہ آئے گا وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتائیے گا اگر اس دور میں حذیفہ زندہ ہوں تو میں کیا کروں؟ کیسے ایمان بچا پاؤں گا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر آپ اس وقت میں موجود ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کی
جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کے رکھنا ہے، جماعت سے الگ نہیں ہونا۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ بتائیے گا اس وقت تو فرقے زیادہ ہو تو پھر میں کس طرف جاؤں؟ پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں سے کون سا ٹھیک ہوگا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر ہر طرف فتنے ہی فتنے عام ہو جائیں اور آپ کو حق اور باطل کی تمیز نہ ہو سکے تو پھر ایک ہی صورت ہوگی کہ تو اپنا ایمان بچا پائے گا کہ فرمایا پھر شہروں سے نکل جا اور جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کے زندگی گزار۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر تجھے درخت کی جڑیں بھی کاٹ کے اپنے دانتوں سے کھا کے گزارا کرنا پڑے تو فرمایا وہ گزارا کرنا اور اپنا ایمان بچا کے رکھنا۔ جی حالات کچھ ایسے ہی ہیں ہمارے کہ یہاں میں پچھلے جمعے پہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ بسا اوقات تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایمان بچانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آنے لگتا ہے۔ ہائے ہائے، نہ خوشی نہ غمی، کوئی چیز ہماری سنت کے مطابق نہیں گئی۔ اتنی رسوم و رواج کے اندر ہم آگے بڑھ چکے، غلط کاموں میں اتنے آگے جا چکے کہ اب ہمیں وہ غلط کام بھی جائز لگتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی آگے تردید کرتے ہیں تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یار پیو دادے مر گئے اس سے کام تھے، وہ غلط تھے اور تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں پتا کہ حقیقت بات آپ کو بتائی کسی نے نہیں ہے، حقیقت حال آپ تک پہنچی نہیں ہے، یا پہنچی ہے تو آپ نے سنی انسنی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس سے اگلی بات، اس سے بات فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد ایسے بڑے بڑے رہبر اور رہنما دنیا میں نمودار ہوں گے جو میری ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اور میرے طریقے کو اختیار بھی نہیں کریں گے، اور ان قریب ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ جن کے دل انسانی بدن میں ہوتے ہوئے بھی شیطان والے دل ہوں گے۔ آج صبح کی بات آپ کو بتاؤں کہ کسی برتھ ڈے کے معاملے میں بات چل رہی تھی ایک جگہ پہ، تو کچھ لوگ کیا کہہ رہے، ایک نوجوان وہ مجھے کہتا ہے جی کہ آپ اسے غلط کہتے رہے، ہم تو اسے نہ غلط کہتے نہ کہنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ کہتے جی پیدائش ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں کوئی خوشی منانے کی کون سی بڑی بات، عیب نکل آیا بھائی؟ اب اس نے یہ الفاظ کہہ نہیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا، وہ جو لمبی ڈیبیٹ ہوئی میری اس کے ساتھ، تو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جناب اگر خوشی منانا آپ ہمیں روکتے ہیں نا تو ایسی شریعت اور دین اپنے پاس رکھیں، ہم اپنے اس پہ خوشی کریں گے۔ میں نے سنا اللہ کے بندے خوشی کرنا ہے تو کسی خوشی کے کام پہ خوشی کرنا، یہاں تو زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے اور تو اس پہ خوشی کر رہا ہے، یہ بڑا عقل کی تو بات سمجھ نہیں گا، وہ عقل تو کر، جو چیز ضائع ہو گئی تجھ سے کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنا حساب کرتا کہ اس سال میں نے کون سے کام کیے ہیں کہ میں نے جواب بھی دینے آگے، 1 سال گزر گیا، 1 سال میں اور جب آگے جو ہے قبر کے قریب ہو گیا ہوں، آیا میں نے تیاری کتنی کی ہے؟ تو الٹا جناب اس میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے جی۔ اور پھر ایسے لوگ یہ جو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اب یہی لوگ جب جائیں گے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کیا ہے، تو یہ پورے رہنما نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جنہیں خود سے سوجھ بوجھ نہیں ہے شریعت کی، خود سے کلمہ پورا نہیں آتا جی۔ ہم اغیار کے طریقوں میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت، محبت تو دور کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت ہے کیا۔ جیسے پچھلے جمعے پہ عرض کیا ہے میں نے جی، لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں یار یہ بیماری ہے تو یہ میں اس ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر کون ہے میں اس کے پاس جاؤں جی۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے متعلقین کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے جناب جی، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی نہیں آ کے پوچھتا اپنے عالم سے کہ جی اس میں کیا شرعی اصول ہے جناب، یہ حلال بھی ہوگا کہ حرام ہوگا؟ نہیں، بکواس کرنے ہر ایک کو ہم میں سے آتے ہیں۔ شریعت کے خلاف جہاں بھی بات آتی ہے
تو سو جب تک ہم اس کی فیور میں باتیں نہ کریں، شریعت کے خلاف باتیں نہ کریں، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ بہرحال اور سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں پیغمبر کی جان ہے، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے فتنے عام ہو جائیں گے، اتنے بڑی آزمائشیں آ جائیں گی کہ اس میں سب سے بڑی آزمائش جو ہوگی وہ یہ کہ ہر جگہ پہ قتل کی اندھیر نگری بن جائے گی، ہر طرف قتل ہی قتل، اور قتل بھی کس بات پہ ہوگا؟ فرمایا قتل ہوگا اپنی عصبیت کی وجہ سے۔ فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عصبیت کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک سنیے گا، مشکات کے اندر حدیث ہے، فرمایا ومن قاتل تحت رایت حمیت یغضب لعصبیت او یدعو لعصبیت او ینصر عصبیت فقتل فقتلت جاہلیت او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس انسان نے کسی دوسرے سے لڑائی کی ہے یا قتل اس بات سے کیا کہ عصبیت کے اندر آ کر فرمایا اس نے قتل کر دیا، فرمایا کیا ہوگا؟ فقتل فقتلت جاہلیت، ایسا آدمی جاہلیت پہ مرے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ بتلائیے گا یہ عصبیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عصبیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہر ظلم والی بات پہ، ہر ناجائز بات پہ قوم کا ساتھ دینا، سو یہ جاہلیت اور عصبیت کہلاتا ہے۔ جی اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ جی انعام پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، قومیت پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ بات جی لڑائی چلی جی ایک کمی ہو کے تو میں جی ملک ہوں، تو میں خان ہوں، تو میں چودھری ہوں، تو میں وڈیرا ہوں، تو میں فلانا تو ڈھمکانا، اور یہ ہمارا کمی ہو کے اس نے جناب ہمیں یہ بات کہہ دی، ہم اس کو دیکھ لیں گے جی۔ نتیجہ وہیں سے قتل شروع ہو گیا، وہیں سے قتل شروع، اور پھر ایک نہیں دو نہیں تین اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ تو میرے پیغمبر کی حدیث وہ جو فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت واپس آئے گا، یہ سارے کام زمانے جاہلیت کے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، فرمایا جب تک کہ لوگوں میں سے امانت نہ اٹھا لی جائے۔ اللہ اکبر جی، امانت ختم ہو جائے گی، امانت دار کوئی نہیں ملے گا، اور امانت دار بھی ملے گا تو صرف وہی، فرمائے کہ جو دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا ہوگا لیکن حقیقت کے اندر سب سے بڑا خائن وہی ہوگا۔ فرمائے ہر قسم کی خیانت عام ہوگی، امانت ختم ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی۔ فرمائے چاہے وہ خیانت علم کی ہوگی اور چاہے وہ خیانت زبان کی ہوگی، چاہے وہ خیانت افعال کی ہوگی یعنی کاموں کی، چاہے وہ نیکیوں کی ہے، فرمائے ہر قسم کی امانت ختم اور خیانت عام ہو جائے گی۔ دیکھیے گا میرے پیارے، آج ہر آدمی قرآن مجید یا حدیث مبارکہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا ہی بناتا ہے کہ جس تعلق کے اندر اس کا اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو۔ ایک عالم ہے، ایک مولوی ہے، منبر رسول پہ بیٹھا ہے، خدا کا خوف نہیں آتا، صرف وہی بات بیان کرے گا جو اس کے سامعین کے مناسب ہوگی، جو اس کے سننے والے جس پہ واہ واہ کریں گے اور جس کی وجہ سے اس کا تعلق ان کے ساتھ بحال رہے گا، پر میں ان کی خواہش کے مطابق بات کرے گا۔
میرے دوستو یہ علم کی خیانت عام ہو چکی ہے. یہ علم کی خیانت اس حد تک عام ہو گئی کہ لوگ سننے والے بھی اور یہ علم سنانے والے بھی یہ دونوں کے دونوں اس میں برابر کے شریک ہو گئے. دونوں کے دونوں پہ وبال آ گیا. حالانکہ حقیقت کے اندر قرآن مجید کی آیت سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا وہ آدمی کہ جو علم کی خیانت کرتا ہے اسے پتہ بھی ہے حق بات کا اور لوگوں کو نہیں بتاتا, چھپا جاتا ہے, تو پھر کیا اس کی دنیا میں سزا ہونی ہے. فرمایا اولئک یہ کتمان حق کرنے والا اور یہ علم کی امانت کو چھپانے والا, فرمایا اس میں یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کی ایسے آدمی پہ لعنت برستی ہے. جی لوگ تو سمجھتے ہیں نا, علامہ اقبال نے کہا تھا آسان ہے مسلمان ہونا. ہاں جی عالم بن گیا, دستار پہن لی اور پھر بس مقصد بنا لیا کہ میں نے اپنی چیزوں کو سیدھا رکھنا ہے. عوام مانے نہ مانے, جو اس کو بتانا ہی نہیں ہے, ایسے مسائل اس کو سامنے رکھنے ہی نہیں ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہوں. مزاج کے خلاف بات ہوگی تو پھر میری سیٹ جائے گی, پھر مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ پچھلے دن بھی ایک مولانا صاحب کی ویڈیو آئی ہوئی تھی, اس کو دیکھا کہ اس کو مقتدیوں نے صرف اس لیے نکالا کہ اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ آج کل جتنے بھی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کے جا کے طواف کیے جا رہے ہیں, یہ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے, اور اسی چیز کا نام تو شرک ہے, مگر نہ اور کون سی چیز ہے جس کا نام ہم شرک رکھیں. تو اسی بات پر اسے چھٹی کر دی گئی, اور وہ آخری جمعہ پڑھا رہا تھا اور اس نے بتایا, اس نے کہا کم و بیش 20 سال سے زائد اس منبر پہ بیٹھے ہوئے مجھے ہو گئے, اور آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ لوگ مسجدوں سے نکل کے جاتے ہیں. جی کسی نے کوئی زنا کیا, کسی نے بدکاری کی, کسی نے جھوٹ بولا, کسی نے مسجد کا پیسہ کھایا, کیا کیا, اس لیے مسجدوں سے نکالا جاتا ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں مسجد سے اس لیے نکالا جا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں مسئلہ حق بیان کیا, اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ پھر بھی کہتا ہوں, ساری زندگی کہتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی قبر والے سے جا کے مانگتا ہے اور اس پر سجدے کرتا ہے, قبر کے طواف کرتا ہے, مجاور بن کے بیٹھتا ہے, وہ قطعی طور پر شریعت کے اندر کافر اور مشرک ہے, اور اس پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. یہ اس کے الفاظ ہیں. جی تو میرا بھائی حالات تو یہ ہیں, حالات تو یہاں تک پہنچ گئے کہ حق صرف وہ ہوا. اکثر کہتا رہتا ہوں, ایک آدمی مجھے کہتا ہے استاد جی وہ حق بیان کرنے والے علماء چلے گئے. میں نے کہا میرے پیارے ناراض نہیں ہونا, وہ علماء نہیں چلے گئے, وہ کان بھی چلے گئے جو حق سنا کرتے تھے. اب حق بات یہ رہ گئی ہے کہ جو چاہتا ہے نا میرے مزاج اور میرے خواہش کی مناسب بات ہوگی تو وہ حق ہے, جو میری چاہت اور میری خواہش کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ حق ہی نہیں ہے, چاہے قرآن ہی کیوں نہ ہو, چاہے قرآن کی بات ہی کیوں نہ ہو سامنے. تو کیا فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ امانت ختم نہیں ہو جائے گی. ڈھونڈنے سے بھی کوئی امانت دار عالم نہیں ملے گا جو آپ کو سیدھی بات بتا سکے, جو آپ کو قرآن و سنت بیان کر سکے. ہر آدمی اپنی خواہش کو لیے ہوئے ہوگا, اور اسی کو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. فرمایا ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں میرے پیغمبر, فرمایا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں. تو بہرحال پیارے پیغمبر کی بات فرمایا کہ قیامت سے پہلے امانت کو اٹھا دیا جائے گا, امانت ختم ہوگی. فرمایا جب امانت ختم ہو گئی نا تو پھر کیا ہوگا,
فرمایا امانت دار ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اور لوگ دوسرے کی تعریف یہ کریں گے یار فلاں تو بڑا چال باز ہے، تعریف کے لیے الفاظ ہوں گے، فرمایا فلاں تو بڑا چلاکیاں کرتے ہیں یار، فلاں تو بڑا چال باز ہے، اور دوسرے نمبر پر اور ساتھ میں کہیں گے فلاں بڑا طاقتور ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہوگا۔ اس کی تعریف فرمایا صرف اور صرف اس کی ظاہری جاہ و جلال سے کی جائے گی۔ اور حدیث سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں ایک آدمی آ گیا، آ کے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے گا متی الساعہ، قیامت نے کب قائم ہونا ہے، قیامت نے کب آنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یار حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے حقیقی علم ان دونوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کب قائم ہونی ہے، اس کا حقیقی علم سوائے میرے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے گا اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، علامات کیا ہوں گی کہ قیامت آنے سے پہلے وہ علامات ہم دیکھ لیں تو ہم اس قیامت کی تیاری کریں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں آپ کو بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک نشانی بتائی، فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں ایسی ہوگی کہ وہ ایسی اولاد کو جنم دے گی، ایسی بچیوں کو جنم دے گی جو اپنی ماں پر حکم چلائے گی، اپنی ماں پر جناب آرڈر چلائے گی، ایک نشانی۔ دوسری بات فرمایا ننگے پاؤں اور ننگے سر اور بکریاں چرانے والے آپ دیکھو گے کہ یہ غریب قسم کے لوگ بلند عمارات بنا کے ان پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مکانات بڑے بلند بلند بنائے جائیں گے اور ان پر پھر فخر کیا جائے گا، یہ میرا محل بڑا خوبصورت ہے، یہ تیرے محل کے اندر تو فلان جناب کمی اور نقص ہے، پر میں اس بات پر لوگ فخر کریں گے۔ اور دوسری بات فرمایا یہ غریب لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن میں رہنے والے اور ننگے سر سے گزارنے والے اور انتہائی ناقص العقل لوگ فرمایا یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیے جائیں گے، فرمایا یہ زمین کی بادشاہت دی جائے گی، فرمایا جس وقت یہ دور اور یہ زمانہ آ جائے فرمایا سمجھ لینا کہ اب قیامت کا آنا قریب ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں آپ اور میں دیکھ چکے ہیں میرے پیارے۔ فرمایا پہلی چیز میرے پیغمبر نے فرمائی، فرمایا کہ ایسی اولاد ہوگی، ایسی بیٹیاں ہوں گی جو اپنی ماں پہ حکم چلائیں گی، ان کا آرڈر اپنی ماں پہ چلے گا۔ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ انسان اپنے والد سے زیادہ اپنے دوست کو اہمیت دے گا، اپنے والد سے زیادہ اپنے دوست کی قدر کرے گا۔ فرمایا یہ ایسا وقت ہوگا، یہ قیامت کے قریب حالات ہونے ہیں، تو دیکھیے گا میرے پیارے حالاتوں کا کیا آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف والد کی بات ہے اور دوسری طرف جناب اپنے دوست کی بات آ گئی۔ والد کے سامنے جھوٹ بول کے، والد کے سامنے طرح طرح کے بکواسات کر کے اپنے دوست کو سچا ثابت کرے گا، اپنے والد کی بات کو ماننے کے لیے نوجوان تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سمجھ لو ہاں۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ظاہری طور پر کم عقل لوگ فرمایا بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جائیں گے، اولاد والدین کی نافرمان، اولاد والد سے زیادہ دوست کا احترام کرے گی، اور بیٹی بجائے اس لیے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرے والدہ پہ آرڈر چلائے گی،
دیکھیے گا حالات آپ کو یہی نظر آئیں گے گھروں کے اندر، ماں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اور اولاد ہے، بیٹی ہے کہ ماں کا خیال کرتی، بیٹی نواب بن کے بیٹھی ہے اور ماں جناب کھانا بنا کے پیش کر رہی ہے، ماں کبھی پانی لا رہی ہے، کبھی اس کی کوئی خواہش اور کوئی خواہش، پھر نتیجہ اس ان ساری باتوں کا کیا نکلتا ہے؟ پھر بیٹیاں ساری زندگی گھروں میں تو نہیں رہنی، انہوں نے عملی زندگی میں بھی جانا ہے، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے ایسی بیٹیاں پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے دوبارہ والدین کے گھروں میں نظر آتی ہیں، زندگی برباد ہو گئی، والدین کی تھوڑی سی محبت اور ناجائز شفقت نے بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا۔ تو میرے پیارے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کو سمجھیے گا، ایک ایک جز ایسا ہے میرے پیغمبر کے فرامین کا کہ جس میں ہماری صرف دینی فلاح نہیں میرے پیاروں، اس میں ہماری دنیاوی زندگی کی بھی فلاح موجود ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے ایک یہ بیان فرمایا، دوسرا فرمایا نکمے اور ناکارہ اور کم عقل لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوں گے، یہاں تک کہ جناب وقت کے بادشاہ بھی ایسے لوگ بن جائیں گے۔ فرمایا جس وقت نااہل لوگوں کے ہاتھوں عہدے لگ گئے، فرمایا سمجھو کہ اب قیامت آنے والی ہے، انہوں نے دنیا میں فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا بڑے بڑے مکانات میں فخر کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ فرمایا جب یہ فخر شروع ہو جائے، جب یہ اونچی بلڈنگیں بننی شروع ہو جائے، فرمایا سمجھو کہ اب قیامت کا آنا قریب ہے۔ جی وہ دور ہی چلا گیا، وہ جو سادگی کی زندگی ہوا کرتی تھی اور آسان زندگی ہوا کرتی تھی، آسان۔ اب جتنے زیادہ تکلفات میں پڑ گئے، زندگی اتنی زیادہ کیا ہو گئی؟ مشکل ہو گئی۔ اور صرف زندگی مشکل نہیں ہوئی، جتنی سادگی تھی اتنی نیکی سے محبت تھی، اور جتنے تکلفات بڑھ گئے اتنے ہمیں نیکی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اتنے ہم نیکی سے کیا ہو رہے ہیں جی؟ دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں جتنے زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک آخری سنے اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع او كما قال۔ فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جس وقت تک نیک لوگوں پر، الفاظ بڑے محتاط ہیں، حتی یکون اسعد الناس، نیک لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا لقا ابن لقائن، کمینہ ابن کمینہ۔ جی اسعد الناس، جی اچھے لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کمینے ابن کمینے نہ آ جائیں۔ آپ ملک کی بادشاہت کی طرف نہ جائیں، آپ تھوڑے سے اپنے معاشرے کے اندر قریب قریب نظر دوڑائیں، مساجد اور مدارس کے اندر کیا حال ہو رہا ہے جی؟ علماء کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ علماء 10 سال پڑھ کے، مفتیان کرام 12 سال لگا کے اپنی زندگی کے ایک بڑا حصہ علم حاصل کرنے پہ لگا کے آتے ہیں جی، مسجد میں بیٹھ گئے پڑھانے، اللہ کا دین سنانے، مدارس میں بیٹھ گئے، اور پھر مدارس اور مساجد کی کمیٹی کے کون سے لوگ ہیں جی؟ جی الف نو کلی بھی نہیں جان رہے، وہ بن گئے کمیٹی کے سربراہ۔ یہ ہے جی ناظم صاحب، یہ ہے جی معتمین صاحب، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے سرے سے، وہ آگے جناب علماء پہ باتیں کرنے۔ اب علماء کیا کریں؟ غریب آدمی ہے، ساری زندگی لگا دی، اس کے علاوہ کوئی اور سورسز بھی نہیں ہے، اب بیچارہ مسجد میں ہے، آگے جناب معتمین صاحب بات سنیں جی، آپ نے مسجد کی لیٹرین صاف کیوں نہیں کی؟ مسجد کی صفائی نہیں کی؟ یہ دیکھیں جی یہ فلاں پڑے فلاں پڑے۔ اب یہ عالم صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ بیچارہ رب سے کہتے ہیں مولا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو جانتا ہے میرا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ میں ان کا پیٹ باندھ سکوں، مولا تو جانتا ہے نا میرے دل کی حالت کو۔ رات کو جب سارے مقتدی چلے جاتے ہیں، چھپ چھپا کے
उन्हीं के किए हुए खराब किए हुए बाथरूमों को धो भी रहा होता है और साथ में रो भी रहा होता है, मौला इन लोगों ने मेरे साथ तेरे दीन की कदर क्या की। इन्होंने, एक आलिम की यही कदर रह गई कि जनाब उन्होंने ये हाल किया मेरे साथ। और मेरे प्यारे, फिर नतीजा क्या होना है? नतीजा ये होना है, जिस वक्त उलमा की कदर इतनी रह गई तो फिर दुनिया वालों आम लोगों ने जलील नहीं होना तो क्या होना है? फिर इसका बदला अल्लाह ताला और तरीकों से लेता है। आलिम की तनख्वाह कितनी होती है? कोई बड़ा किसी ने पहाड़ ढाया ना इस दौर में, 20,000, बहुत बड़ा पहाड़ ढाया, 20,000, वो भी होशी नहीं, 10,000, 12,000, 15,000। एक लतीफा याद आ गया, नमाज के बाद मोहतमीम साहब ने आलिम साहब से कहा, इमाम से, उस्ताद जी मेरे बेटे के लिए दुआ करना, अल्लाह उसको अच्छी नौकरी दे दे। फला जगह पे उसने ट्राई की है, उसने हाथ उठाए और साथ कहा, या अल्लाह इसके बेटे को अच्छी नौकरी दे, लेकिन इसकी उसकी तनख्वाह और मेरी तनख्वाह बराबर हो। उस नौकरी की तनख्वाह और मेरी तनख्वाह बराबर हो। मोहतमीम साहब कहते हैं ये क्या है? उसने कहा, जी नाराज नहीं होना, अगर इस तनख्वाह में मेरा गुजारा हो रहा है तो तेरे बेटे का क्यों नहीं होगा? लोग एहसान समझते हैं। एक आलिम की 500 रुपए तनख्वाह में देते हैं और पूरा हफ्ता या महीना जब तक उसको 5,000 के बकवास न सुना ले तो उस वक्त तक उनका खाना हजम नहीं होता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज से पाक है, इन्हीं वजह से पाक है, बिल्कुल इसी वजह से। अपनी मजदूरी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा हफ्ता अपनी मजदूरी करता हूँ। और कितने, एक दफा मैं अपनी चक्की पे काम कर रहा था, एक साथी आ गया, पता नहीं कौन था, बूढ़ा सा, मुझे मेरे मुंह की तरफ देख के कहता है, ऐसे कहते हैं, मेरा बचना केड़ा सोना जवान है, तो कितने चेहरे पे सुन्नत भी रखिया, तो 2-4 क्लासा पढ़ पौने आज इतने जलील तक थी में। मेरे ऊपर से एक शागिर्द आ गया, उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? उसके मुंह की तरफ देखे, कि ये कौन है? उसने जी ये सारा उस्ताद है, ये प्रोफेसर भी है और ये आलिम भी है और इस तरह इधर मस्जिद सामने इस पढ़ाते हैं। फिर वो देखे मेरे मुंह की तरफ के, उस्ताद जी क्यों? मैंने कहा ना, ये अपने हाथ से कमा के खाना है और फिर लोगों को हक बात बतानी है। क्यों? कि हमें लोगों से लालच नहीं है। जिसने मस्जिद की खिदमत करनी है उसने अपने फायदे के लिए करनी है। मस्जिद की संजुक्ति में डालोगे पैसे, आपका अपना फायदा है, नहीं डालोगे आपका अपना नुकसान है। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है। डाल के जाओगे, हफ्ते के बाद आते हो, अपने घर का बिल भी तुम्हारा आता नहीं महीने के बाद, जी केबल का बिल भी आता है, मोबाइल के जनाब वो जो आप नेट चलाते हैं सारा, उसका भी बिल आता है हफ्ते महीने के बाद। और मस्जिद में आते हो, उतनी देर ठहरते हो, मस्जिद की लाइट है, पानी है, बल्ब है, हर चीज इस्तेमाल करते हो, तो वो दे के जाएंगे तो मस्जिद का हक अदा करके जाएंगे, नहीं दे के जाएंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो मेरा इसमें क्या है जी? तो इसलिए मेरे प्यारे, उलमा का खास ख्याल किया करें, ठीक है? उलमा की कदर किया करें, उलमा का एहतराम किया करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर माल खर्च करने का हुक्म दिया, फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। फरमाया ऐसे लोगों पर अपना माल खर्च करो जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया हुआ है। लोग उनकी जाहिरी हालत को देख के कहते हैं हमारा उस्ताद तो करोड़पति है, हमारा उस्ताद हर वक्त सफेद कपड़े, अच्छा रुमाल, अच्छी टोपी, बड़ा पैसे वाला है। फरमाया तारिफुहुम बिसीमाहुम, ऐसे लोगों को उनकी अलामात से पहचाना करो जो ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लोगों के हाथ सामने हाथ फैला के उनसे कुछ भी मांगते नहीं है। फरमाया ऐसे लोगों पर माल खर्च किया करो। ये जो अल्लाह अकबर तो मैं कह क्या रहा था, पर मैं उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी कि जब तक खुशबख्त, नेकबख्त और उलमा पर, जी अहले इल्म पर कमीने लोग जो है वो सरदारी करने वाले ना बन जाएं। तो ये सारे हालात चल रहे हैं, ये क़यामत की छोटी छोटी निशानियां, ये अलामात कुबरा है, अलामात सुगरा है जो चल रही है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगले जुमे से इसमें कुछ बातें और भी बहुत सारी रह गई कि उसमें अलामात कुबरा जो बड़ी बड़ी अलामात हैं उनको शुरू करें। इंशाअल्लाह वो अगले जुमे से शुरू करेंगे। जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।